والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند حمد درود پاک پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ایک بار اور بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، آج اسٹیج پر عبقری زمانہ شخصیتیں موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، خطبائے اعظام موجود ہیں، ائمہ کرام موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ صدر الائمہ حضرت علامہ مولانا سید نظام اشرف صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور اس محفل کی سرپرستی فرمانے والے سید المشائخ حضرت علامہ و مولانا سید خالد اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ علی وہ بھی موجود ہیں. میں نے جس آیہ کریمہ کی حصہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ منافقون کی ایک آیت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول اللہ کے لیے، عزت ہے ایمان والوں کے لیے. پیر زاہد میاں نے انتہائی خوبصورت اور جامع خطاب فرمایا. عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول اللہ کے لیے. جو نہیں سمجھتا ہے وہ بھٹکتا رہتا ہے. عزت ہے اولیاء اللہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وہ ایمان والے جو اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، عزت ہے ان کے لیے. اللہ نے خود ہی کہہ دیا، وہ نہیں سمجھتا. کون؟ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ. جس کے دل میں نفاق ہے وہ عزت کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے. عزت وہ سمجھے گا جس کے دل میں ایمان ہے. اب اس میں آنے والوں سمجھو، تم سمجھ رہے ہو عزت اولیاء کیا ہے، یہ سمجھنا بتا رہا ہے. تمہارے دل میں ایمان کی چمک ہے. جو بھٹکتے ہیں، ادھر سے ادھر پھرتے ہیں، وہ سوال اسی لیے قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عزت سمجھتے ہی نہیں. عزت کسے کہتے ہیں؟ انسان کی وہ طاقت جو اسے مغلوب ہونے سے بچائے. اللہ جسے عزت دے دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی. اللہ نے حضرت موسیٰ کو عزت دی. فرعون تخت پر بیٹھ کر کے بھی حضرت موسیٰ کو ذلیل نہ کر سکا.
ذلیل کرنا چاہا ذلیل ہو گیا. اللہ نے حضرت ابراہیم کو عزت دی. نمرود پوری دنیا کا بادشاہ بن کر، تخت والا بن کر، تاج والا بن کر حضرت ابراہیم کو ذلیل نہ کر سکا. ذلیل کرنا چاہا خود ذلیل ہو گیا. حضرت ابراہیم کل بھی عزت والے تھے، حضرت ابراہیم آج بھی عزت والے ہیں. تو یہ عزتوں کا سلسلہ ہے، چلتا رہا چلتا رہا. اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول اللہ کے لیے، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول اللہ کے لیے. اور جب رسول اللہ سے یہ سلسلہ آگے بڑھا، یزید کے جیسی طاقت آئی اور حسین کو ذلیل کرنا چاہتی تھی. حسین کل بھی عزت والے، آج بھی عزت والے. یزید کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے. نعرہ تکبیر. عزت کے اسباب اللہ تبارک و تعالی ہی عزت عطا فرماتا، مگر کسی سبب سے عزت عطا فرماتا. عزت دینے کی کوئی وجہ بنتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، ایمان والے اور کفر کرنے والے برابر نہیں ہیں. عزت کا سبب ہے ایمان. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزتوں والا وہ ہے جو متقی ہے. عزت کا سبب ہے تقوی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب کہہ دو جو علم والے ہیں جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں. عزت کا سبب ہے علم. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، وہ جو جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑھنے والے ہیں، وہ اور جو بیٹھے رہ جاتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں. جو کوشش کرنے والے ہیں وہ درجہ بلند ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں درجہ بلند ہیں. عزت کا سبب ہے ایمان، عزت کا سبب ہے تقوی، عزت کا سبب ہے علم، عزت کا سبب ہے جہاد. اور جہاں چار جمع ہو جائے اسے لفظوں میں سیمینار کہا جاتا ہے. اور جس شخصیت میں یہ چاروں خصوصیات جمع ہو جائیں اسے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کہا جاتا ہے. اور اسی کی روشنی پردے پردے جہاں چمکتی ہوئی نظر آئے اسے اشرف العلماء. حضرات محترم، تاج الاولیاء بھی تشریف فرما ہے، شہزادگان بھی تشریف فرما ہے. انتہائی خوبصورت اچھی گفتگو کی ظاہر میاں نے کی تو موضوع ذہن میں آیا تو میں نے کہا بات کو آگے بڑھاؤں. عزت کے اسباب ہیں. اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی عزت کیسے دیتا ہے، بہت توجہ سے سنیے گا. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جب نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے دعویٰ کیا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں،
رسول اللہ نے کہا نہیں وہ رسول اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، مگر ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بہرحال حضور نے انہیں سمجھایا کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے۔ جب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مگر وہ اپنی بات پر اڑے تھے۔ اللہ نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب علم آ گیا، حجت تمام ہوئی، تم نے سمجھا دیا مگر یہ سمجھ نہیں رہے، لہذا کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا، لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم لاؤ اپنے مردوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے مردوں کو۔ اب آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اور آمنے سامنے موجود ہو کر ایک دوسرے کے خلاف دعا کریں گے۔ جو ہلاک ہو گیا وہ جھوٹا اور جو بچ گیا وہ سچا۔ دیکھیے جو ہلاک ہو گیا وہ جھوٹا، اور لعنت ہے جھوٹوں پر، لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اب آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے ایک نورانی قافلہ لے کر چلے، کس کو لے کر چلے؟ امام حسن کو لے کر چلے، کس کو لے کر چلے؟ امام حسین کو لے کر چلے۔ حضور کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا، ان کے پیچھے حضرت علی، جہاں نبی کا قدم پڑتا تھا اسی پر حضرت فاطمہ کا قدم پڑتا تھا، اور اس کے اوپر حضرت علی کا قدم پڑتا تھا، نیچے نبی کا قدم، اوپر علی کا قدم، درمیان میں فاطمہ زہرا کا قدم، درمیان میں فاطمہ زہرا کا قدم۔ یہ ترتیب کس لیے تھی؟ اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا ارے یہ فاطمہ کا نشان قدم ہے، نشان قدم ہے۔ جب فاطمہ کے نشان قدم کے، جب فاطمہ کے قدم کے نشان کی اتنی عزت ہے تو فاطمہ کے خاندان کی کتنی عزت ہے۔ یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ جا رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے ساتھ ہی ساتھ ایک قافلہ ہے، دیکھنے میں 5 آدمی کا قافلہ ہے مگر کتنا عظیم قافلہ ہے، اور ایک وہ جو سب سے پیچھے ہے جسے رسول اللہ نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم ہے سبب عزت، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، بہت آسان عربی میں میرے نبی نے فرما دیا، ہر آدمی سمجھ جائے، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، اور اس کو آسانی سے، مگر اس کا ترجمہ کرنا آسان ہے، مگر اس کی گہرائی کیا ہے؟ گہرائی یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا چند تنزیل قرآن ہم کریں گے، چند تعویل قرآن علی کریں گے، اعلان رسالت ہم کریں گے، تصدیق رسالت علی کریں گے، چادر ہماری اوڑھیں گے علی، بستر ہمارا لیٹیں گے علی، کھڑے علم، کھڑے صنم گرائیں گے علی، گرے علم اٹھائیں گے علی، دعویٰ ہمارا شہادت علی کی، نبوت ہماری، امامت علی کی، رسالت ہماری، ولایت علی کی، شریعت ہماری، طریقت علی کی، اطاعت ہماری، مودت علی کی، اطاعت ہماری، محبت علی کی، جمال ہم ہوں گے، جلال علی، جمال ہم ہوں گے، جلال علی دین ہم ہوں گے، کمال علی رحمت ہم ہوں گے، نعمت علی قرآن ہم ہوں گے، حجت علی علم کا گھر ہم ہوں گے، علم کا گھر علی۔ اب جب میں جہاں جملہ ختم کروں گا تو آپ کو سمجھنا ہوگا اور آپ کو بولنا بھی ہوگا، علم کا گھر ہم ہوں گے، علم کا در علی، اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی، جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں علی۔ یہ ہے نورانی قافلہ، یہ ہے نورانی قافلہ جو جا رہا ہے۔
جو جا رہا ہے دیکھنے میں 5 حقیقتیں پوری کائنات، دیکھنے میں 5 حقیقتیں پوری کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، دیکھنے میں 5 حقیقت کائنات۔ اور جب یہ چہرہ سامنے آیا، میں حسنین اگر شروع کر دوں گا بات بہت لمبی ہو جائے گی، مگر میں آپ کو بتاؤں۔ اب آپ دیکھیے 5 گئے سامنے نجران کے عیسائی، ان کے پادری رہبر رہنما، انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ وہ چہرے ہیں، اگر ہاتھ اٹھا دیں گے پھر یہ زمین پر کوئی عیسائی نہیں بچے گا، لہذا چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے بات تھی اسلام اور کفر کی، بات تھی اسلام اور کفر کی، اللہ نے ان پنجتن کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی، ان پنجتن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ قیامت تک کلمہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ جب اسلام کو عزت پنجتن کے ذریعے مل رہی ہے تو اسلام کے ماننے والوں کو بھی عزت انہی پنجتن کے ذریعے ملے گی۔ جو ان سے دور وہ عزت سے دور، وہ عزت سے دور ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے دوستان محترم، اسی لیے میں کہتا ہوں یاد رکھیے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت رکھی رسول اللہ کے لیے، عزت رکھی مومنین اولیاء اللہ کے لیے، مگر منافقین ہیں وہ سمجھتے نہیں ہے تو سبب عزت پنجتن پاک خود۔ اب آپ دیکھیے ایک ہے سبب عزت نسبت، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ قسم ہے غازیوں کے گھوڑوں کی، کیا انداز ہے، کیا غازیوں کی عزت افزائی ہے، کیا غازیوں کی عزت افزائی ہے۔ قیامت تک آنے والے تفسیر مظہری میں یہ ہے کتنے غازی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس انداز سے عزت عطا کی، مگر حقیقت میں جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت موجود کون تھا؟ صحابہ تھے۔ والعادیات، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جب اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو پورا سینہ کھول کے، اور جو صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں تو پورا سینہ کھول کے بات کرتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم اپنے سینے میں کہیں کوئی کمی کجی نہیں رکھتے، یہی اہل سنت والجماعت کا شیوا ہے۔ اب آپ دیکھیے قسم ہے غازیوں کی، قسم ہے غازیوں کے گھوڑوں کی، جب وہ ہانپنے لگے فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور جب ان کے نال چکیل میدان پر لگتے ہیں اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اس کی قسم فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح دشمنوں کے اوپر چھاپے مارتے ہیں، اس کی قسم، اور اپنے قدم سے جو گرد اڑاتے ہیں اس کی قسم، فوسطن به جمعا، اور وہ دشمنوں کی صفوں کو چیر کر کے اندر گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود۔ عجیب بات ہے کہ بے شک کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ بات گھوڑے کی ہو رہی تھی، انسان پر کیسے آ گئی؟ بات گھوڑے کی ہو رہی تھی اور انسان پر آ گئی کہ گھوڑے کی یہ فضیلت ہے، اور کہا ان الانسان، بے شک کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے بتایا ہم نے اسے کچھ نہ دیا، ہم نے اسے دیا کیا؟ گھاس۔ وہ گھاس کھا کر وفادار، یہ سب کچھ کھا کر بے وفا ہو گیا۔ وہ گھاس کھا کر وفادار ہے، اسے سب کچھ دے دیا، تب بھی اعتراض کرتا رہتا ہے، کبھی اللہ پر، کبھی رسول اللہ پر، کبھی اولیاء اللہ پر۔ اللہ نے گھوڑوں کو عزت دی غازیوں کی نسبت سے، غازیوں میں صحابہ سر فہرست۔ اب مجھے بتاؤ جب گھوڑے کی اتنی عزت ہے
جو اس پر سوار ہوئے ان صحابہ کی عزت کیا ہوگی؟ تو کہنا پڑے گا اسلام نے عزت دی تو بلال اسلام کا اعلان ہو گئے، اسلام نے عزت دی بے زر کو ابو ذر بنا دیا، اسلام نے عزت دی تو کہنا پڑے گا یہ دوستو، یہ صحابہ کی جماعت اگر آسمان پر ہے تو تاج زرنگار ہے، اگر زمین پر ہے گلشن بے خار ہے، اگر مومنوں کے درمیان ہے نسیم بہار ہے، اگر کافروں کے مقابلے ہے شمشیر آگبار ہے، جو صحابہ سے محبت کرے وہ دیوانہ نہیں، اور جو ان سے نفرت کرے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کی عزت، اور صحابہ کو عزت ملی ہے مصطفیٰ سے، صحابہ کو عزت ملی ہے مصطفیٰ سے۔ اب ذرا غور کیجئے، مصطفیٰ سے عزت ملی تو مصطفیٰ کی عزت کا کیا عالم ہوگا؟ تو کہنا پڑتا ہے نا، جہاں سے مومنین کی انتہا وہاں سے صالحین کی ابتدا، جہاں سے صالحین کی انتہا وہاں سے سالکین کی ابتدا، جہاں سے سالکین کی انتہا وہاں سے ولیین کی ابتدا، جہاں سے ولیین کی انتہا وہاں سے تبع تابعین کی ابتدا، جہاں سے تبع تابعین کی انتہا وہاں سے تبع تابعین کی ابتدا، جہاں سے تبع تابعین کی انتہا وہاں سے تابعین کی ابتدا، جہاں سے تابعین کی انتہا وہاں سے صدیقین کی ابتدا، جہاں سے صدیقین کی انتہا وہاں سے نبیین کی ابتدا، جہاں سے نبیین کی انتہا وہاں سے رسولوں کی ابتدا، جہاں سے رسولوں کی انتہا وہاں سے اولو العزم رسول کی ابتدا، اور جہاں سے اولو العزم رسول کی انتہا وہاں سے محمد عربی کی ابتدا، ساری انتہا نبی کے قدموں میں آ گئی، نبی کے قدموں میں آ گئی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، گھوڑے پہ سوار صحابہ کو عزت ہے مصطفیٰ سے، مصطفیٰ اتنے عزت والے، اور ان کے کاندھے پہ سوار ہے حسنین غریب ہے، وہ کتنی عزت والے ہیں۔ یہ عزت کے چشمے پھوٹے ہوئے ہیں، عزت ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔